میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اس کے سامنے اس وقت صحابہ کرام کے سامنے بے شمار یزید کے وہ پہلو سامنے نہیں آئے تھے جو بعد میں واضح ہوئے. ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ جب ان کی بیعت لی جا رہی تھی اس وقت اس کے اندر ایسی خرابیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں تھیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پہ مہر ثبت کی کہ یزید ہمارا خلیفہ شرعی ہے اور یزید کی بیعت توڑنا جاہلیت کی موت مرنے کے مترادف ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ یزید کی اس وقت حرکتیں سامنے نہیں آئی تھیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ بات کر رہے ہیں واقعہ ہرہ کے وقت کر رہے ہیں. واقعہ ہرہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے. کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں. ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ جو روایت صحابہ کے تقدس سے ٹکرائے گی، قرآن جو صحابہ کی عزتیں اور عظمتیں بیان کر چکا ہے اس سے ٹکرائے گی، ہم اس روایت کو لیں گے ہی نہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ نام لے رہے تھے تو بہت ساری جگہوں پہ معاویہ اس طرح کر کے وہ بولے ہیں. یہاں سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آپ اگر کر رہے ہیں حضرت معاویہ بول دیں، آپ کو اتفاق نہیں ہے. جی فضا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارے ہاں تقدس کی بات ہے، جہاں تک ہمارے ہاں بے احترامی کی بات ہے، آپ کو میں اپنے میزبان سے یہ تقاضا کروں گا کہ آپ تینوں علماء سے پوچھیں کہ اگر اس روئے زمین پر اگر فتاوی وحدت کے لیے اور توہین کے حوالے سے اگر فتاوی ملتے ہیں تو وہ شیعہ مجتہدین اور شیعہ مراجع کے ملتے ہیں کہ جنہوں نے کہا اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. یہ ہمارے ہاں یہ افتخار ہمیں جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مراجع نے یہ فتاوی دی ہیں. اب آپ انہوں نے کہا کہ جی نام یہ اس طرح سے لے رہے ہیں. دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان کہنا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہنا، اگر میں کتاب سے بھی کوٹ کروں کہیں پہ میں نے حضرت بھی بیان کیا، تو لہٰذا آپ اس کو اس حساسیت کی طرف جو لے کر جاتے ہیں نا، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ہمارے پاکستان اس چیز سے متعامل نہیں ہے کہ جس حساسیت کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ڈیبیٹ جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو کے، بلکہ ڈی ٹریک نہیں، بہت ہی ڈی ٹریک ہونے کی وجہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب ڈی ٹریک اس لیے ہوا ہے کہ اپنا میرے بھائی اشفانی صاحب جو ہے وہ پہلے دن سے جو ان کا موقف ہے وہی ڈی ٹریکٹ ہے، اور وہ معاملہ آتا ہے امام اور معصوم کے حوالے سے. جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کوئی خلیفہ ہی نہیں مانتے، تو اصل میں ڈی ٹریکشن یہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو اس میں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ ابھی فتح الباری کا انہوں نے حوالہ دیا، تو اس میں اگر یہ بات ایسے جس طرح ابھی بیان کر رہے ہیں اگر یہ موجود ہے تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں امام حسن کو دے دوں گا. یہ بات ہے نا. تو جب آپ یزید کے پاس یہ خلافت گئی ہے تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ تو موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو شرائط والی بات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو پہلی چیز ہو گئی میری بات سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 41 ہجری کے اندر جو ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، صلح نامہ ہو رہا ہے، اور جو اپنا حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو رہا ہے وہ 60-61 ہجری میں ہو رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگے کہ 20 سال کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے. تو وہ اگر کوئی شرائط میں اگر انہوں نے جو عبارت پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنا وہ خلافت جو ہے میں امام حسن مجتبیٰ کو دے دوں گا، ان کے مطابق جو انہوں نے بیان کی ہے. تو امام حسن مجتبیٰ تو 61 ہجری کو موجود ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جو ابھی ہماری بہت زیادہ اس پہ بحث و تکرار ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، میری بات سن لیجیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ پرفتن تھا، اور اس کے بہت سارے جو ہے وہ اپنا اسباب تھے. آپ ذرا اندازہ لگا لیجیے، علی بھائی میری طرف ذرا توجہ دیجیے. دیکھیے حضرت آقا علیہ السلام جب فتح مکہ ہوتا ہے، میں صرف 2 منٹ کے اندر آپ کو آپ نہیں آپ اپنا آرگیومنٹ پورا کیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس کے بعد جو اندرونی خانہ جو قوتیں تھیں وہ دب گئیں. آپ جانتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے قبیلوں کے جو سرداران تھے ان کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے وہ دب گئی، یعنی وہ ساری جو پاورز تھیں وہ دب گئی. لیکن جیسے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ پاورز جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو گئی، اور ان کو ختم کیا، جیسے مسلمہ کذاب کو کا واصل جہنم کیا، اور دیگر جو مدعیان ختم نبوت تھے جھوٹے ان کے خلاف کلا کما کیا. معانی نے زکوٰۃ آ گئی، ان کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے، تو جو اندرونی محاذ تھے ان کے اوپر سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. تو جب آپ اس کو پھیلاتے ہیں سلطنت کو، اور پھر رومنز کا بھی دو حصے ہو گئے، تقریباً ایک حصہ بچا رہا، لیکن کسرا والے تو بالکل تباہ ہو گئے. امیر شام میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کا دور جو تھا وہ سارا کا سارا اندرونی خلفشار کو ختم کرنے میں لگ گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے وہ سارا بیرونی جو خلفشار ہے فتنہ ان کو ختم کرنے میں لگ گیا. لیکن جو بنیاد ڈلی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بنی. یہ ایک ایسا المیہ تھا جس کی وجہ سے امت کے اندر ڈسٹریکشن پیدا ہوا. ٹھیک ہے. ابھی موقف آیا کہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص ایک طبقہ تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ یا حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی. ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اور بعد میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو جنگ صفین ہوئی اور جنگ جبل کے اندر بھی بے شمار صحابہ دونوں طرف سے بے شمار صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. میرا موقف یہ ہے، اصفہانی صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور پورے ناظرین کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت تیار کی ہے
ان کے اندر اجتہاد کے اندر اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کسی کے خلاف بات کرنا یا کسی کو معاذ اللہ فاسق و فاجر کہنا یا کافر کہنا یا جو ان کے ساتھ نہیں ہے ان کو اپنا آپ فتویٰ دے دیں کہ یہ جناب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یزید کو یہ دیا گیا معاملہ یا اس سے پہلے جو اس کے اوپر ہو رہی تھی، تو آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے پرامن دور گزرا، اس کی بہت سارے اسباب، اس میں آپ کے پرامن دور گزرنے کے اندر سب سے بڑی وجہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا ہے، اور یہ اتنا بڑا کام کیا جس سے امت کے اندر افتراق کی جگہ اتحاد پیدا ہو گیا۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے ہی آپ کا دور ختم ہوا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ دیا کہ حضرت آپ جو ہے وہ یزید کو نومینیٹ کر دیں، کیونکہ پچھلی بیک اپ کے اوپر پوری جو ہے نا ایک قبیلے کی ایک لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ اور آپ اضطراب کے بعد آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ میرا یہ کہنا یہ ہے کہ اس کے سامنے اس وقت صحابہ کرام کے سامنے بے شمار یزید کے وہ پہلو سامنے نہیں آئے تھے جو بعد میں واضح ہوئے۔ ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ جب ان کی بیعت لی جا رہی تھی اس وقت اس کے اندر ایسی خرابیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں تھیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو واقعہ بعد میں ہوا، واقعہ کربلا، اور پھر وہ دیکھ لیجئے کہ حضرت امام حسین پھر بھی جنگ کے یزید سے جنگ کرنے نہیں جا رہے، اور ہو سکتا کہ اگر یزید کی اور امام حسین کی ملاقات ہو جاتی تو معاملہ تو کچھ اور پاس چلے جاتے، یہ معاملہ ہوتا ہی نہ، ثانیہ کربلا ہوتا ہی نہ، یہ بھی ممکن تھا۔ تو لہٰذا صرف ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا گفتگو کرتے ہوئے ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے، میرا یہ موقف ہے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی، میرے صرف اس میں 2-3 سوالات ہیں۔ جی، ایک کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت میں ہی بیعت یزید کروائی بہت سارے صحاب سے، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ایک اجتہادی وہ معاملہ تھا کہ یزید کی بہت ساری عادات نہیں نظر آئیں۔ جیسے ہی یزید آتا ہے اپنی سلطنت سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خط لکھتا ہے، ابھی اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ایسا خط نہیں ہے یا نہیں ہے، جب وہ ولید کو لکھتا ہے جو گورنر مدینہ تھا، اور اس میں وہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو آپ جو ہے نا امام کی گردن بھیج دیں۔ تو ایسا کیا تھا کہ یزید کو امام کی بیعت اتنی زیادہ وہ مطلب کمپلسری تھی کہ یہ بیعت کریں؟ جی، اگر یزید نومینیٹڈ تھا اور سب صحابہ نے مشورہ کر کے یزید کو خلیفہ منتخب کیا تھا، یعنی دیکھیں ایک چیز پہ اصفہانی صاحب کا آرگیومنٹ کہیں نہ کہیں ہے کہ اگر وہ بالکل ہی شرعی طور پر آیا تھا، یزید شرعی طور پہ خلیفہ بنا تھا، تو اس کا مطلب پھر فتنہ تو جو نہ بیعت کرے وہ ہوتا ہے۔ اب اس یہ معاملے کا آنسر جو ہے وہ یہ میرا اس کا جواب بنتا ہے، اس کا جواب عرضی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جی جو 4 خلفائے راشدین ہیں جی اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 ماہ کا دورہ خلافت، یہ خلافت راشدہ ہے۔ جی یہ تو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم خلافت کو خلافت راشدہ نہیں مانتے، جی وہ ملوکیت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ پہلی بات سمجھ لیجیے۔ اب ملوکیت کو وراثت میں بدلا جا رہا ہے جس کے اوپر اختلاف ہوا ہے۔ دیکھیں اور بات یہ ہے کہ اجتہادی غلطی بھی اگر آپ اس کو کہیں نا کہ وہ اگر ان کی عادات نہیں نظر بھی آئیں تو اختلاف تو نظر بھی نہیں آیا نا بعد میں، جب انہوں نے کیوں نہیں اختلاف نظر آیا سر؟ دیکھیں جب مدینے پہ حملہ ہوتا ہے، جب مکہ پہ حملہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف بات کی جاتی ہے، کیا یہ امام کی شہادت سے پہلے کے واقعات؟ امام کی شہادت کے بعد کے واقعات، بعد کے واقعات، یہاں امام کی شہادت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے۔ اور آپ کو اندازہ، اب آپ نے سوال کیا کہ کیوں کمپلسری تھی، آپ کو اندازہ ہو گیا کیوں کمپلسری تھی؟ کہ جیسے ہی امام کی شہادت ہوتی ہے تو اتنا افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے جو آج تک ہمارے پاس ختم نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یزید کیوں بیعت لینا چاہتا تھا ان کی، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ پارٹی بنتے یا ان کے ساتھ سلو کرتے یا ان کی بیعت کر لیتے تو معاملات اس نہج تک نہیں پہنچتے جہاں تک پہنچے۔ اب میں صرف 2-3 موقف، ایک اہل تشیعوں کا موقف ہے کہ وہ یزید کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے کہ جی وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمارا یہ اہل سنت کا جو کثیر دادا وہ اس طرح کا موقف نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارے حوالے سے سکوت ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ بات سن لیجیے، جی میں آپ کی بات سن لیجیے، ایک سوال لے لیجیے، اگر یہ سارا کچھ شمر ابن زیاد نے کیا ہے تو ابن زیاد کو حضرت اپنا نعمان بن بشیر کو ہٹا کے ابن زیاد کو لانے والا بھی یزید ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جب اس کو پتہ چل گیا کہ اتنا معاملہ خراب کر دیا ہے اس نے اور خانوادہ کو شہید کر دیا ہے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس کے اوپر کیا، یزید نے کیا ایکشن لیا؟ نہیں دیکھیں اگر آپ پورا واقعہ کربلا دیکھیں نا تو یزید نے بھی کہیں پہ بھی صلہ رحمی کی ہدایت کی نہیں ہے، جو جہاں بھی خط بھیجے ہیں نا امام کو بھی جو خط بھیجے گئے ہیں ان میں کہیں بھی صلہ رحمی کا نہیں۔
وہ ایون تو ابن زیاد نے یہ بھی کہا نا سر، کہ آپ نے آپ یہاں تو آپ بیعت کریں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ابھی آپ نے سوال کیا نا، میری بات سنی، یہ جو آپ بات کریں نا قتل والی کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے، ایسا معاملہ نہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ شروعات میں مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد معاملہ بگڑتا ہے، اور یہ معاملہ اس سے پہلے نہیں، یہ قصاص کی طرف جاتا ہے. اور سیکنڈ ون، جب امام کوفہ پہنچتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے خط لکھا تھا، سوری کربلا پہنچتے ہیں، تو اس کے دوران کوفیوں کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے قبیلے کا بھی خطا ہے، تمہارے قبیلے کا، تو ان کو یہ ڈر پڑ گیا. اور یہ دیکھیں نا، خیموں کو آگ لگانا، خیموں کو آگ لگانے کی ریزن یہ تھی کہ جب امام نے خطوط دکھائے کہ بھائی تم ان سب لوگوں نے خط لکھے ہیں، ان سارے لوگوں نے، تو بھائی انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ یزید تک پہنچتا ہے تو ساتھ ساتھ یزید اپنا تو ایویڈنس ہو جائے گا، تو امام حسین کے ساتھ یہ ہمیں بھی جو ہے وہ مار دے گا. تو انہوں نے اس لیے خیموں کو آگ لگا دی تھی. یہ میرا موقف ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ امام جو ہیں وہ وہاں پہ ایک تو لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے. اگر لڑائی کے لیے نکلتے تو وہ تلواریں اور اسباب جنگ لے کے جاتے. یہ سب کا موقف، یہ سب کا موقف ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ قصاص لینے نکل گئے تھے، مطلب اس میں معاملہ قصاص کا بھی شامل ہو گیا تھا، تو قصاص کیسے لینا تھا؟ میں نے اس میں عرض کیا تھا جی پہلی گفتگو میں نے یہی کہا تھا کہ رستے میں تھے، آن دا وے تھے. تو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بھائی رستہ بدل لیتے ہیں یا رائے لیتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے وہاں پہ. تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہمیں قصاص چاہیے، ان کا بیٹا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کے لواحقین کر لیں. وہ چاہتے ہیں جی ہم قصاص لینا چاہتے ہیں. تو پھر وہاں پہ علامہ طبرسی نے لکھا ہے کہ بھئی پھر امام کے الفاظ یہ تھے کہ جناب علی اگر تم وہاں پہ شہید ہوتے ہو تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا، میں بھی اسی معاملے میں اسی مسئلے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر آگے کا سفر شروع ہوا تھا. تو یہ میں نے گزارش کر دیا تھا پہلے. ٹھیک. اصفہانی صاحب، میرا سوال مطلب آپ نے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب کی گفتگو سن لی یہ سارے مدعے کو لے کے، اور یہ یزید کی جو شرعی حیثیت ہے خلیفہ کے طور پہ اس پہ بھی انہوں نے اپنے آرگیومنٹ دیے. سر، آپ کے خیال میں جو خطوط آئے مدینہ شریف میں، اس کے بعد مکہ شریف کا سفر، اس کے بعد کوفے کا سفر، اس کے بارے میں ذرا آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت شکریہ. مجھے آپ زیادہ ٹائم دیجیے، مجھے فقط اگر 3 منٹ دیں تو میں ڈاکٹر وقاص صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ ایک جواب عرض کر کے آخر میں آپ کے یہ خطوط والی بات کا جواب دیتا ہوں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں جی دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بیان کیا کہ یہ جو اصفہانی صاحب نے بات کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا تھا، معاویہ نے کہا تھا کہ یہ خلافت تم تک پہنچے گی. لیکن ہم اس سے ایک مرحلہ آگے آ گئے. ہم نے کہا کہ آپ نے بھی قبول کیا، ان لوگوں نے بھی قبول کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پہ مہر ثبت کی کہ یزید ہمارا خلیفہ شرعی ہے اور یزید کی بیعت توڑنا جاہلیت کی موت مرنے کے مترادف ہے. اس کے بعد پھر کہا کہ یزید کی اس وقت حرکتیں سامنے نہیں آئی تھیں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ بات کر رہے ہیں واقعہ حرہ کے وقت کر رہے ہیں. واقعہ حرہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا ہے، تو لہٰذا واقعہ حرہ سمیت تمام یزید کی حرکات و سکنات، اس کی تمام کرتوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی. اس کے باوجود بھی یہ میں روایت صحیح مسلم سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن متی جا عبداللہ بن عمر الی عبداللہ بن متی، عبداللہ بن عمر عبداللہ بن متی کے پاس آتے. عبداللہ بن متی کون تھے؟ یہ جو ہے ان کا پورا ہوا عبداللہ بن متی الاسود العدوی القرشی، ان افراد میں سے تھے، صحابی تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کا توق اتار دیا تھا. اب حضرت عبداللہ بن عمر آتے ہیں جناب عبداللہ بن متی کے پاس، اور کہتے کب آتے ہیں؟ ہینا کانا من امر الحرہ، جب واقعہ حرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر مقاومت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر وہ یہاں پہ اجتہاد نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یزید کی بیعت جیسے اپنے گردن سے اتارو گے جاہلیت کی موت مرو گے. وہ صحابہ اجتہاد کی بات نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہیں اجتہاد کی بات. اور یزید کی کرتوتیں بھی سامنے آ چکی تھیں. یہ انہوں نے جو اس کے حوالے سے بات کی تھی یہ اس کا جواب تھا. اس کے بعد انہوں نے جناب بیان کیا، اور خود حضرت معاویہ، چونکہ حضرت معاویہ نے خود نصیحت کی تھی. یہ تعجب ہوگا آپ کو سن کر کہ جناب ان کو وصیت کی گئی تھی کہ اگر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ آتا ہے، جب معاویہ ابن ابی سفیان احتضار کی حالت میں تھا، فتح الباری ابن حجر اسقلانی بسند قوی یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کرتا ہے کہ جب معاویہ کا آخری وقت آیا معاویہ بن ابی سفیان کا، تو اس نے یزید کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارا مدینے والوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، اس میں مسلم بن عقبہ کو بھیجنا. یہ میں کمپلیٹ کر لوں، ان کو موقع ملے گا، آپ کو موقع ملے گا، آپ ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، کوئی بات نہیں، آپ کی اس کے بعد بات ہے. مسلم بن عقبہ کو بھیجنا. لہٰذا یہ توجہ کیجیے گا، میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے یزید کو آخری وقت میں بلا کر کہا کہ مدینے والوں کے ساتھ تمہارا ایک معاملہ ہوگا، اس میں تم مسلم بن عقبہ کو بھیجنا. مسلم بن عقبہ گیا، اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا، ناموس دری کی، سارے معاملات کیے. تو یہ حضرت معاویہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یہ خود یہ روایت آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر والا اجتہاد کا جو آپ نے جواب دیا، اس کی حضرت عبداللہ بن عمر اس بات کو نہیں مان رہے، آپ نے اپنی طرف سے بات کی تو مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آخر میں آپ نے خطوط کا پوچھا ہے. جی بسم اللہ، ہم خطوط کی
بات کرتے ہیں. دیکھیں دو طرح کے خط, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کو, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ بیٹھ کر اپنی طرف سے جناب وہاں پر اینالائسس کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی امام حسین کو بلانے والے شیعہ تھے, یہ تھے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں. تو آج اس پلیٹ فارم سے یہ اعتراض بھی حل ہو جانا چاہیے. یہ آپ ملاحظہ کریں کہ جو پہلا اجتماع ہوا تھا وہ جناب سلیمان بن سورد خزائی. سلیمان بن سورد خزائی کون تھے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صحابی رسول تھے. ان کے گھر پر اجتماع ہوتا ہے اور یہ پہلا خط لکھتے ہیں, اور یہ خط جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس, اور ان کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے بلایا اور وفا نہیں کی, اور یہ پھر آگے سے ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. میرا ان سے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شمس الدین ذہبی تجرید و اسماء صحابہ میں اس بات کو نقل کرتا ہے کہ سلیمان بن سورد الخزائی یہ وہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا, امام حسین علیہ السلام ثم کان ممن کاتب الحسین, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا, ثم تخلف عنہ, پھر اس سے خلاف ورزی کی ہے. تو لہٰذا جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ قاتلین امام حسین کی جب بات آئے یا خط لکھنے والوں میں بے وفائی کی بات آئے, تو آپ سلیمان بن سورد خدائی جن کے گھر میں اجتماع ہو رہا ہے وہ صحابی رسول ہیں, آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تشیع کے اوپر آپ بات کرتے ہیں جی یہ انہوں نے, جیسے صلاح الدین صاحب نے بات کی تھی جو صحابہ کا احترام نہیں کرتا, میرے نزدیک کیا ہے بابا, میں آپ کی ہی کتابیں پڑھ رہا ہوں, آپ کو اگر وہ توہین لگتے تو یہ آپ کی کتابوں میں توہین ہے. آپ کی کتابوں سے میں نے کوئی بات بھی اپنی جیب سے نہیں کی, تو لہٰذا لوگوں میں یہ تاثر نہ دیں کہ شیعہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں. شیعہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ آپ کی کتاب سے کر رہا ہے, تو یہ بہت تاثر غلط دیا جاتا ہے اور پاکستان میں ماحول خراب کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ جی یہ شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. میں یہاں سے آپ کی کتابیں عبارتیں پڑھ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں جی شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ لے کر آئیں کہ جی یہ توہین کر رہے ہیں. تو یہ سلیمان بن سورد خدائی کا ان سے جواب لے لیں کہ انہوں نے خط لکھنے والوں میں سب سے پہلے افراد میں سے یہ تھے اور صحابی رسول تھے, انہوں نے تخلف کیا. انشاءاللہ پھر آگے بات چلتی ہے. اسفانی صاحب ان سے کمپلیٹ کر لیجئے کہ صرف یہ خط آیا تھا. جی میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ اسفانی صاحب حال ہی یہی حد نہیں, تقریباً کچھ روایات میں 15,000 آتا ہے, کچھ میں مطلب ڈفرینٹ تعداد آتی ہے. تو بہت سارے کوفیوں نے خط لکھے تھے, اور یہ امام کا آخری خطبہ بھی ہے, اس میں امام کا آخری خطبہ بھی ہے. اب آپ ان کو شان علی کہہ سکتے ہیں یا کوفی کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ علیحدہ ہے, ہم اس پہ نہیں ڈیبیٹ کرتے کہ وہ لوگ کون تھے, لیکن حد تو اہل کوفہ نے بہت سارے لکھے تھے اور اسی کی وجہ سے امام وہاں پہ آئے تھے. اب مفتی فداء الرحمان صاحب جو ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے, پہلے ان کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ روایات ایسی ملتی ہیں جو ہماری کتب کے حوالے یہ دے رہے تھے اسفانی صاحب, تو میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ سیدنا معاویہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں اہل سنت کی, تو ہم ان کا ذکر اس طرح سے نہیں سننا پسند کرتے, ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. اور یہ کہنا ہے ہم آپ کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں, ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ جو روایت صحابہ کے تقدس سے ٹکرائے گی, قرآن جو صحابہ کی عزتیں اور عظمتیں بیان کر چکا ہے اس سے ٹکرائے گی, ہم اس روایت کو لیں گے ہی نہیں. یہ تو ہمارا مسلمہ اصول ہے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مورخین شیعہ راویوں کی وہ روایتیں جو صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے حوالے سے ہوں انہیں پس پش چھوڑ دیا جائے گا, یا ان کا کوئی اچھا مطلب کوئی اچھی تعویل ان کی جائے گی. اور یہ کہنا جی کہ یہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں, کیا اسفانی صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آج ذکر حسین کریں گے, فکر حسین بیان کیا جائے گا, اور اجتماعی طور پر ہم بیٹھ کر ایک بات کو مطلب لے کر چلیں گے. تو یہاں تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حوالے سے اسفانی صاحب نے گفتگو کو ڈیٹریک کرنے کی کوشش کی, تو ٹھیک ہے کہ سوال اٹھانے کی مطلب ان کو پوری اجازت ہے, لیکن اس سوال میں کم سے کم انداز تو علمی انداز ہونا. اور پھر یہ کہنا کہ عبارات کے حوالے سے یہ اس طرح کی چیزیں, یہاں کتابیں ابھی ہمارے پاس نہیں, اسفانی صاحب تو اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں, اور چونکہ موضوع جو دیا گیا تھا امام علی یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, تو ہمارا موقف تو اہل سنت کا سامنے آ گیا ہے کہ یزید کے حوالے سے, کہ یزید کے فسق و فجور کے حوالے سے. پھر باری باری یہ کہنا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو بیعت کی تھی تو مشروعیت کی حیثیت کیا تھی. ہم یہاں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں, ان کی نیتوں پر ہم کسی قسم کا شک اور شبہ کرنے کا بالکل کوئی ایسا ہمارا کونے خدرے میں کوئی گمان آ ہی نہیں سکتا. ہمارے نزدیک صحابہ بھی اعلیٰ افضل ہیں, ہمارے نزدیک آل بیت علیہم الرضوان بھی اعلیٰ افضل ہیں. اسفانی صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم ایک خوبصورت ماحول کی طرف آئیں, ذکر حسین اور فکر حسین کی طرف آئیں, اور بہت ساری چیزیں ہماری مشترکات کی طرف ہیں. اور مشترکات میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام علی مقام کا جو ذکر کر رہے ہیں اور ان کی فکر کو بیان کر رہے ہیں, تو اس میں اجتماعیت کی طرف ایک سوال اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسفانی صاحب سے یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں صحابہ کے بارے صحابی کا جو تعریف ہے اس کے اندر اس کا عمل شامل نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں اس کو ہے, صحابی کہتے ہیں اس کو ہے جس نے آقا علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور ان کی جو کا وصال بھی حالت ایمان میں ہوا ہو, تو وہ صحابی رسول ہے. تو اس کے اندر عمل ہے ہی نہیں, اس لیے ہم عمل کے اوپر ان کے اوپر تان بھی نہیں کر سکتے. بات بالکل ٹھیک ہے, بہت خوب, یہ انہوں نے بہت خوب بات کی ہے. میں ایک مزید اضافہ یہ ہے میرے بھائی, ایک منٹ, وہ اضافہ یہ ہے
کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ چنے ہوئے لوگ نفوس قدسیاں جن کو اللہ نے چن کے نبی کی جھولی میں ڈالا تھا، ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات اگر ہے بھی تو ان سے کم تر حیثیت کا کوئی بندہ ان کے اوپر جج نہیں بن سکتا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اور قرآن کریم اس بارے میں آگاہ کرتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان کے عمل کے بارے میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، میرے عمل کے بارے میں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا. تو یہاں پہ بات صرف سمپل یہ ہے سمجھنے والی کہ جو پسند مجھے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مومن نہیں ہے، بندہ ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. میری پسند ناپسند اپنی جگہ پہ، اسلام کے اصول، اسلام کے قانون اپنی جگہ پہ. اگر کوئی بندہ وائلیٹ کرتا ہے قوانین کو، اسلام کو، شریعت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. باقی اس کی اس خطا پر اس کا احتساب کرنا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، اور بالخصوص وہ جو دنیا سے جا چکے لوگ ہوں ان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے، نہ دیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ویسے بڑی مدلل بات کی، لیکن صرف اس میں میرا ایک آرگیومنٹ ہے کہ یزید بھی جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس ڈیبیٹ کا حاصل ہی کوئی نہیں ہے. جو جا چکا ہے پھر ہم ان کی بات نہیں کرتے. دیکھیں آپ کی سیاسی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اپنے زندہ سیاسی پولیٹیکل ہیرو کے بارے میں بات کرنا نہیں دیتا. دیکھیں ہم ذکر یزید ہمارا ہیرو نہیں، یزید ہمارا ہیرو نہیں، ریالائزیشن یہ تھی اور یہ تھی اور یہ تھی. یزید ہمارا ہیرو نہیں ہے، یزید کا دفاع کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ذکر حسین کے لیے جمع ہوئے تھے، ذکر حسین کرنے بیٹھے تھے، اور ہم یہ سمجھنے بیٹھے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن بنا پر وہاں سے نکلے ہیں، معاملات کیا تھے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں جو اسلام کے ساتھ ایک سانحہ ہوا ہے، اور عمر بن سعد کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا تھا کربلا کے میدان کے اندر، اور اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہو جاتا تو پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے نتائج پھر کچھ اور ہوتے. اور جو 3 شرائط امام صاحب نے رکھی تھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، تو یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف نکلنے دیا جائے، یا میں یزید کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دوں اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ شرائط، یہ معاملات تھے. اب یہاں پہ پھر یہی بات ہے کہ میری عقل نیچے، خیر القرون کے جو لوگ ہیں ان کی عقل اعلیٰ ہے، ان کے معاملات اعلیٰ ہیں. اب یہاں پہ پھر آگے بات یہ آتی ہے کہ جو روایات ہم کاپی کر لیتے ہیں یا جہاں لکھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کتاب میں آ گئی ہے اور اس کی اتھینٹسٹی بھی لازمی ہوگی. محدثین نے ضعیف احادیث بھی لکھی ہیں، کذب بیانی والی احادیث بھی لکھی ہیں، وہ اس لیے لکھی ہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب انہوں نے حدیث کا ذخیرہ ضائع کر دیا تھا، انہوں نے رسول اللہ کے فرامین پس پش ڈال دیے تھے. اب اس کا اتھینٹسٹی جو سند کے حوالے سے جا کے ملتی ہے وہ دیکھنا اسماء الرجال کے جو فن کے ماہرین ہیں، یہ میں ایک ٹیکنیکل بات کہہ رہا ہوں، تو یہ وہ ٹیکنیک ہے جو استعمال ہوتی ہے اس حوالے سے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کی حالت میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے. جو ان کے قتل پہ راضی، جو ان کے قتل میں ملوث ہے، اللہ کرے تا قیامت وہ پیٹتا رہے، وہ جیسے بھی ہے اللہ اس کو اپنے عذاب میں مبتلا رکھے. اور جتنے باقی لوگ ہیں جو محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ان کو امام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. بے شک. باقی ڈاکٹر فداء الرحمان صاحب آپ نے ایک بات کی کہ خاص کر یہ کہ حرمت صحابہ، جی شہباز صاحب آپ ہی کے اوپر آ رہا ہوں، حرمت صحابہ کے حوالے سے. تو حرمت صحابہ یہاں پہ سب کے لیے اتنی مقرر ہے جتنے، وہ صرف اور صرف دلائل پہ بات ہو رہی ہے. اس میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اصفہانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی کتابوں سے، تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں اگر یہ روایات آئی بھی ہیں تو ان روایات کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ نام لے رہے تھے تو حضرت امیر معاویہ، بہت ساری جگہوں پہ معاویہ اس طرح کر کے وہ بولے ہیں. یہااں سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آپ اگر کر رہے ہیں حضرت معاویہ بول دیں، آپ کو اتفاق نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں اس بات سے مجھے یہ تھوڑا سا ہوا، ہم تو آئے تھے کہ ایک علمی پیرائے میں وہ حضرت معاویہ بول رہے ہیں. ابھی ویسے ان کا ورڈکٹ آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہی تھی تب وہ مکالمہ جب وہ کوئی کورٹ ریفرنس کرتے ہیں نا تو کورٹ اسی طرح سے ریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے میں ان کا ورڈکٹ لے لوں گا، لیکن یوں اس طرح سے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ وہ حرمت صحابہ کے حوالے سے میرا بس یہ ہے کہ ہاں میں آپ بالکل ان کو میرا جواب لیجیے گا. فداء صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی جی فداء صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جہاں تک ہمارے ہاں تقدس کی بات ہے، جہاں تک ہمارے ہاں بے احترامی کی بات ہے، آپ کو میں اپنے میزبان سے یہ تقاضا کروں گا کہ آپ تینوں علماء سے پوچھیں کہ اگر اس روئے زمین پر اگر فتاویٰ وحدت کے لیے اور توہین کے حوالے سے اگر فتاویٰ ملتے ہیں تو وہ شیعہ مجتہدین اور شیعہ مراجع کے ملتے ہیں کہ جنہوں نے کہا اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. یہ ہمارے ہاں یہ افتخار ہمیں جاتا ہے کہ ہمارے ہاں مراجع نے یہ فتاویٰ دی ہیں. اب آپ انہوں نے کہا کہ جی نام یہ اس طرح سے لے رہے ہیں. دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان کے
کہنا, حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہنا, اگر میں کتاب سے بھی کوٹ کروں کہیں پہ میں نے حضرت بھی بیان کیا, تو لہٰذا آپ اس کو اس حساسیت کی طرف جو لے کر جاتے ہیں نا, میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا, ہمارے پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہے کہ جس حساسیت کی طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. آپ کہیں دیکھیں کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا, ایک شخص روایت پیش کر رہا ہے, آپ کے میں اس روایت کو نہیں مانتا, یا یہ روایت جو ہے ہمارے مسلمات کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کا جواب ہے. لیکن سامنے والے کو یہ کہنا کہ بھائی تو نے یہ روایت پڑھ کر کیا کیا ہے, توہین کی ہے, تو یہ آپ کا سراسر کیا ہوگا, پاکستان کے ماحول کو خراب کرنا اور شیعہ سنی کے درمیان مشکلات ایجاد کرنے کے مترادف ہے. آپ یہ کہیں کہ انہوں نے روایت پڑھی ہے, روایت موجود ہے, اس روایت کی یہ حیثیت ہے. یہ ہوتا ہے کہ علمی پیرا میں گفتگو کرنا. اس کے بعد جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے, صلاح الدین صاحب نے اب بات کی ہے, مجھے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. صلاح الدین صاحب نے کہا کہ امام حسین السلام کے سامنے شرطیں رکھی گئی, تو امام نے کہا میں یزید کی طرف جاتا ہوں. میں ان سے تقاضا کروں گا کہ یہ میرا نمبر لے لیں, یا جو ٹی وی چینل والے ہیں انہیں ایک صحیح سند اس کے اوپر پیش کر دیں کہ امام نہیں, دیکھیں یہ امام حسین السلام, آپ نے کہا ہم امام کے لیے بیٹھے ہیں. شروع میں نے عرض کیا, آپ نے سوال بھی وہی بہت اچھا رکھا تھا کہ ہم ایام امام حسین علیہ السلام ہیں, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ روایت یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا, یہاں پر رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا. صحیح سند روایت ہے. اگر تم اسے حسین کی بات کو سنو, حسین کو مظلوم پاؤ تو اس کی مدد کرنا, رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا. اور امام حسین اسلام کی شہادت سے پہلے وہ اس مٹی کو, رسول اللہ مستدرک حاکم نیشا پوری کی روایت ہے, اس مٹی کو چومتے تھے. حضرت ام سلمہ کی یہ روایت ان کو بیان کرنی چاہیے, مٹی کو چومنا بدعت نہیں ہے. وہ اس مٹی خاک کربلا کو جب فرشتہ لے کر آتا ہے رسول اللہ کے پاس, وہ اس کو چومتے تھے. تو اگر آپ بیان کرنے امام حسین علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے بیٹھے ہیں, تو ہم ان کی مظلومیت یہاں پہ بیان کریں کہ باللہ کرے ایسا کیا ہوا کہ امام حسین اس قدر مظلوم ہو گئے. دوسری طرف آپ خود کہتے ہیں کہ جناب ہماری صحابہ ریڈ لائن ہے. میں نے تو شروع میں یہی کہا, اور آپ نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ صحابہ تمام کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو آج آپ کو اس میں کیا آر ہے کہ آپ اپنے یزید کو خلیفہ شریف کہنے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن کہہ رہے ہیں, عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں وہ میرا خلیفہ تھا. آج صلاح الدین صاحب یا دیگر ہمارے اب ڈاکٹر وقاص صاحب یا فضا صاحب کہنے کہ نہیں یزید ہمارا خلیفہ شریف نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن, آپ نہیں کہتے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو تو آپ جنت چلے جاؤ گے. جب آپ صحابہ کو اس قدر آپ نے تقدس پہنایا ہے, صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صحابہ ریڈ لائن ہے, تو یہی جو آپ کی ریڈ لائن ہے, انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. یہ صلاح الدین صاحب نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ جناب وہ شورا جمع ہوئی, حضرت معاویہ نے سب سے بیعت لی اور سب نے بیعت کر لی. تو لہٰذا آپ اس کو کیوں نہیں اون کرتے؟ جب صحابہ ایک چیز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ صحابہ کے یہاں سے رخ سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ میرا یہاں پہ سوال یہ تھا, امام حسین کا ذکر کرنے بیٹھے تو ان کی مظلومیت کے اسباب ہم یہاں پر گفتگو کریں گے, لوگوں تک حقائق پہنچائیں گے. ورنہ یہ اس طریقے سے جی حضرت اب انہوں نے صلاح الدین صاحب نے بات کی کہ جنہوں نے امام حسین السلام کو قتل کیا وہ پیٹے. عبد الرحمن بن ابی صبورہ صحابی رسول تھے اور یہ قاتلین امام حسین میں سے تھے. اب ان کی بددعاؤں کو بھی شامل ہو رہی ہے. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے توہین کی صحابہ کی. اب یہ جتنے بھی افراد میں آپ کو 10-12 خیر القرون, جنہوں نے کہا نا خیر القرون, میں 18 افراد کے نام انہی کی کتابوں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو خیر القرون تھے. عمر ابن سعد کے بارے میں انہوں نے بات کی, آپ کو تعجب ہوگا, مسند احمد ابن حنبل میں 10 روایتیں ہیں, وہ شخص آپ کے نزدیک ثقہ ہے, تابعی ہے, خیر القرون ہے. عمر ابن سعد کو تو یہ مانتے ہیں نا کہ وہ قاتلین امام حسین میں سے تھا, تو لہٰذا میرے بھائی عمر ابن سعد آپ کے نزدیک تابعی ہے, خیر القرون کا حصہ ہے, اور اس کے بعد ثقہ بھی ہے, قابل اعتماد بھی ہے, اس سے آپ لوگ روایات لیتے ہیں, دین لیتے ہیں. تو جب امام حسین کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ صحابہ کے تقدس کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے, اور یہی صحابہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں, اور ادھر خیر القرون آپ کے یزید کی بیعت بھی کر رہے ہیں اور امام حسین کے قاتلین میں بھی شامل ہیں, ان سے آپ لوگ دین بھی لے رہے ہیں, ان سے روایات بھی لے رہے ہیں. تو یہ دوگانگی ہے, یہ لوگوں کے سامنے اس کو حقائق کو رکھیں. یہ میرے شروع سے سوالات ہیں جس کا ابھی تک آپ میں سے کوئی بھی میرا جو ہے عزیز جواب نہیں دے پایا. بسم اللہ.